صلی وسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، اور یہ بات سچی بھی ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو اندازہ تاریخ ہسٹری کو پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مراد آباد سے لے کر اور دہلی تک کم از کم دیش کی آزادی کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ صرف دہلی اور مراد آباد کے بیچ کی تاریخ بتا رہا ہوں، پورے ملک میں تو نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، مگر افسوس آج اسی ملک میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل کیا جا رہا ہے۔ تاریخ ساز ہندوستان میں بڑے بڑے تاریخ ساز موجود ہیں، بڑے بڑے ساہتکار موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، حکومت کے پاس بھی ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے، تاریخ اپنا چہرہ بدلتی ضرور ہے۔ موسم جس طریقے سے ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، ظلم و ستم کے بادل بھی ہمیشہ ایک سے نہیں رہیں گے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، آج بلا وجہ ہم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، ہماری عوام، ہمارے علماء، ہماری بہو بیٹیاں، ہمارے مزارات، سب کے سب ظلم و ستم کے نشانے پر ہیں ظالموں کے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرعون 1400-1500 سالہ زندگی لے کر آیا تھا، دیکھو اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ برباد ہو گیا۔ راون کو کون نہیں جانتا، تمام تر اپنی شیطانیت کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر یہ 70-80 سال 85 سال جینے والے لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا؟ دنیا میں ہی ان کا حشر کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر ہم اتنا بتا دیں کہ تاریخ کے سیاہ پنوں میں ان کا نام سیاہ اکشروں سے لکھا جائے گا، ان ظلم و ستم کرنے والوں کا نام۔ مفتی سلمان ازہری کو دیکھیے، کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا۔ قمر غنی عثمانی صاحب کو دیکھیے، انہوں نے کوئی دیش برودھی کارروائی نہیں کی تھی، سنویدھان کے بھی مخالف نہیں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کی بھی عزت کرتے ہیں اور دل و جان سے اس کے لیے قربانی دینے کو تیار رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور سنویدھان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ مگر افسوس اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ہندوستان کے اندر اور ظالم حکومت کے سیاہ بادل جو ہر طرف منڈلا رہے ہیں، انہوں نے شیخ چلیوں کو بلکہ کیچوؤں کو بھی موقع دے دیا ہے کہ وہ جگہ جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ تو مسلمانوں کی شان ہے، مرنا کٹنا یا شہید ہو جانا یا قید میں چلا جانا، یہ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے وہ لوگ ایمان والو، اے میرے بندو، تم ڈٹے رہنا اس بات پر اور یہ اعلان کرتے رہنا کہ ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اسی بات پر جب تم ڈٹے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تتنزل اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے تمہارے لیے، اللہ کے فرشتے تمہارے قریب آئیں گے، نظر آئے یا نہ آئے مگر تمہارے قریب آئیں گے، تمہیں تسلی دیں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہیں گے، خبردار ڈرنا مت، خوف نہ کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، فتح و نصرت کا صحرا تمہارے سر عطا فرمائے گا۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے یہ کیا قصور تھا مفتی سلمان ازہری کا جو ان کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی اس کوٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی اس کوٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس کا یہی قصور ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کا یہی قصور ہے کہ اس کے سر پر عمامہ ہے؟ بتائیے آج تک حکومت نے نپر شرما، یتی نرسنگ آنند، ٹی راجا سنگھ، سریش چوہان جیسے نہ جانے کتنے امن کے دشمن، بھائی چارگی کے قاتل اور سنویدھان کے دامن کو تار تار کرنے والے ملک دشمن عناصر موجود ہیں، پولیس آج تک ان کو پکڑ بھی نہیں سکی۔ ہمارے وہ ایک صاحب ہیں، ہمارے بھائی صاحب ہیں سریش چوہان، سریش کے چوہان، سدرشن چکر چلتا ہے، وہ کبھی AK-47 کے ساتھ آتے ہیں، کبھی AK-47، ہمیں تو بندوقوں کے نام یاد بھی نہیں ہے اور ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس جناب حکومت کا سپورٹ نہ ہونا تو آپ کو شرافت کا سبق پڑھانے کے لیے میرے پاس 2.25 سال کا میرا ایک پوتا ہے ارسلان،
آپ کو سبق پڑھانے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، مگر یہ تو حکومت نے جو آپ کو سر پہ چڑھا کے رکھا ہے، اور آپ اس طریقے سے ہتھیاروں کی نمائش کر کے اگر لوگوں کو ڈرانا جانتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، تو سن لیجیے علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور نہاں ہمارا۔ 1400 سال سے اسلام کے دشمن رہے ہیں مگر مٹا نہیں سکے ہیں، اور جہاں مٹانے کی کوشش کی ہے اسلام وہاں ابھرا ہے، شان و شوکت کے ساتھ چمکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کی خرابی نے، ہمارے کردار کی خرابی نے، ہمارے کریکٹر کی خرابی نے ہمیں اپنے دین سے دور کیا، ہمیں اچھے اخلاق سے دور کیا، ہمیں بھلائیوں سے دور کیا، بہتری سے دور کیا، اور ہم اپنے برے اخلاق کی وجہ سے آج ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو چاہے اسلام ہو، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، جو انسان بھی جو آدمی بھی انسانیت کے اصولوں کو طاق پر رکھ دیتا ہے اور انسانیت کے جامے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی پریشان اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ بہرکیف ہمارے جتنے بھی ہمارے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں نا، لنچنگ کی جا رہی ہے، جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، آپ صبر رکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ارے بھائی مغل آئے تھے سینکڑوں سال حکومت کرنے کے بعد گئے نا، کہ یہی ہو کے رہ گئے، چلے گئے نا، ٹھیک ہے۔ انگریز آئے تھے وہ بھی تو چلے گئے نا، تو پھر آپ کون سا سرٹیفکیٹ لکھوا کے لائے ہیں اوپر سے کہ آپ کو ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ تاریخ جب ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پھر یہ بھی ہے بات پکی کہ یہ ظلم کے بادل ہمیشہ اسی طرح نہیں منڈلاتے رہیں گے۔ اور سن لو میری بات، لکھ لو، اپنے دل و دماغ میں اتار لو، چاہے وہ دلی کی جامع مسجد ہو، چاہے وہ تاج محل ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑی کوئی ہو، جی بمبئی ہو، کلکتہ ہو، لندن ہو، کچھ بھی ہو تمہارا، امریکہ ہو، روس ہو، جاپان ہو، ہندوستان، دنیا کے 8 عجوبے ہو، کچھ بھی ہو جی، کچھ بھی ہو، بس ڈاکٹر کفایت علی کا، سید کفایت، علامہ کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جب ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو انہوں نے جو ایک بات کہی تھی نا، بس وہی ہونا ہے اور وہی ہو کر رہے گی۔ اور انہوں نے بس ایک بات جو کہا، نعت شریف پڑھ رہے تھے، وہ تو عاشق رسول تھے، تختہ دار پر جا رہے تھے تو کوئی کسی کو پکارتا ہے، ہاں پھانسی کے تختے پر کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، مگر علامہ سید کفایت علی کافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ہندوستان والوں، اے انگریزوں، سن لو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میری تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سب لوگ، ہر مسلمان، بہو، بیٹی، بچی، نوجوان، بزرگ، نمازی، مقتدی، امام، ہر نماز کے بعد یا صبح شام، فجر اور عشاء کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بڑی ہا کا مخرج حلق سے ادا کریں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس طرح پڑھ کر حضرت قمر غنی صاحب عثمانی صاحب اور حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب اور ہندوستان کی جیلوں میں بہت سارے سنی مسلمان جو ظالم سیاسی پارٹی کانگریس اس کے زمانے سے جو کئی سالوں سے اپنی زندگی کو بے وجہ اور بلا قصور جیلوں میں گزارنے پر مجبور ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ملک میں سمویدھان کا جو ہے راج ہو، ہمارے ملک میں سمویدھان کا بول بالا ہو، ہمارے ملک میں امن و شانتی اور بھائی چارگی کا پھر سے ماحول ہو، پھر سے لوگ بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے دوست بن کر جئیں، دوست بن کر مریں۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک کی ہوائیں فضائیں تمام ظالم قوتوں سے اور ظالم دشمنوں کی ظالم نگاہوں سے ہمیشہ ہمارا ملک اور ملک کے بسنے والے محفوظ رہیں۔ کفایت علی کافی